نماز کو بالکل ایسے ادا کرے جیسے شریعت کہتی ہے، جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر دکھلائی ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے۔ دوسرا عمل کیا کرے؟ فرمایا وَآتَوُا الزَّکاۃ، زکوٰۃ دیا کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کو جو مال دیا ہے، جو مال عطا کیا ہے، اگر وہ صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، اگر اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے تو فرمایا وہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے اس کے رستے میں زکوٰۃ نکالا کرے۔ وَآتَوُا الزَّکاۃ، اگر نہیں نکالے گا تو فرمایا ہم کامیابی اس کو نہیں دیں گے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ فرمایا امروا بالمعروف، تبلیغ کیا کرو۔ کس بات کی؟ لوگوں کو نیکی کے کام کی طرف بلایا کرو، نیکی کا کام کرنے کا حکم دیا کرو، نیکی کی تعلیم دیا کرو کہ وہ کیسے نیکی کرے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے۔ چوتھا کام کیا ہے؟ فرمایا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو برائی کرنے سے روکو، برائی سے منع کرو، اس کو برائی سے دور کرو۔ فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نیکی کے کام کی تبلیغ کرو اور برائی کے کام سے روکو۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لیکن یہ جو چار کام ہیں یہ بڑے سخت ہیں، یہ بڑے سخت ہیں اور بڑے مشکل ہیں۔ نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے، لیکن قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ نماز پڑھنی ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اپنے رب کا تقوی ہے، ان کے لیے نماز تو بڑی آسان چیز ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں تقوی نہیں ہے، اگر وہ نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے، تو وہ جان لے کہ اس کا دل اس کے رب کے خوف سے خالی ہے، اس کا دل اس کے رب کی محبت سے خالی ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ جو ہم نماز کا ذکر کر رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی مشکل چیز ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا دوسرا زکوٰۃ دینا بڑا مشکل کام ہے۔ جو آپ نے مال کمایا ہے اس میں سے اگر آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے 50,000 لاکھ، تو شیطان پہلے ہی آ کے بیٹھ جائے گا۔ شیطان کہے گا تم نے محنت کی ہے، تم نے رات دن ایک کیا ہے، تم نے پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کیا ہے، تم نے پتہ نہیں خرید اور فروخت کرنے کے لیے کہاں کہاں پہ مشکلیں اٹھائی ہیں۔ اب جب تیرے پاس مال آ چکا ہے تو 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 10,000 تو زکوٰۃ دے رہا، تیرے مال میں تو کمی ہو جائے گی۔ تجھے یہ مال تیرے رب نے نہیں دیا بلکہ تو نے اپنی محنت سے کمایا۔ شیطان یہاں تک لے آتا ہے۔ زکوٰۃ دینا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا لیکن یاد رکھنا کہ شیطان تم سے تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے اور رب تم سے زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تو 50,000 دے رہا ہے، ہم پتہ نہیں اس کے بدلے تجھے کتنے 50,000 دیں گے، تمہارے مال کو محفوظ کر لیں گے۔ زکوٰۃ دے۔ تیسرا تبلیغ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آپ کسی کو نیکی کا حکم دینا یا نیکی کی تبلیغ کریں، برائی سے روکے، تو اس کی کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ تو بڑا حجی آ گئے، بڑا پکا نمازی آ گیا، پہلے تو بھی یہی کم کرتا رہے ہیں، آج بڑی تبلیغ کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر وہ برا کام کرتا رہا ہے تو قرآن نے بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی شخص جتنا بھی گناہ گار ہے لیکن اس کے لیے میری توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں نا، میرے در کے دروازے تو کھلے ہیں نا، معافی کے دروازے تو کھلے ہیں۔ اگرچہ وہ پہلے جتنا بھی گناہ گار تھا وہ میری بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کر چکا ہے اور تجھے بھی توبہ کی طرف بلا رہا ہے، تو تانے کیوں دے رہا ہے؟ اس کو پچھلا گناہ کیوں یاد کروا رہا ہے؟ بلکہ اس کے کام سے سبق حاصل کر کے تو بھی سچی توبہ کر۔ فرمایا یہ 4 کام بڑے مشکل ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جتنے بھی تمہیں تانے ملیں، مشکلات آئیں، ان 4 کام کرنوں پہ وَاصْبِرْ، صبر کرنا، صبر کرنا۔ دوسری آیت میں فرمایا یہ 4 کام جو کرتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، پھر وہ جان لے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس کے آخری سانس ہوگا اور اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیونکہ رب فرماتا ہے جو 4 کام کرتا ہے پھر جان لو وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام کا انجام یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
جب تو نے یہ 4 کام کر لیے ہیں تو تیرے ہر کام کا اختتام اللہ رب العزت بڑی اچھائی کے ساتھ کرے گا، بڑے اعلیٰ طریقے سے کرے گا، بڑی کامیابی کے ساتھ کرے گا۔ کوشش کریں، یہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں، یہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کی دکان ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، فیکٹری ہے، وہاں پہ آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کم از کم ان 4 کاموں کی تبلیغ ضرور کیا کریں۔ نماز پڑھنے کی تبلیغ کریں۔ ہمارے یہاں نماز پڑھنے کا شوق بہت کم ہے، ہم لوگوں کو کہتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو کہو نماز پڑھو۔ آپ کو معلوم ہے ٹی وی پہ کمرشل بریکیں آتی ہیں نا، مشہوری آتی ہے نا، یہ کیوں آتی ہے؟ ایک قاعدہ ہے، یاد رکھیں، طبی طور پہ بھی جو شے بھی آپ کے کانوں میں اور آپ کی آنکھوں میں بار بار آئے گی نا، یعنی جس شے کا ذکر آپ کانوں میں بار بار سنیں گے اور آنکھوں سے بار بار دیکھیں گے، ایک نہ ایک دن وہ شے آپ کے عمل میں ڈل جائے گی، وہ شے آپ کے عمل میں ڈل جائے گی۔ اسی لیے جب کوئی بھی آپ مشہوری دیکھتے ہیں، کمرشل بریک دیکھتے ہیں، تو جس شے کی زیادہ کمرشل آ رہی ہو نا، لوگ اسی کو زیادہ خریدتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کوالٹی بہت بری ہے، لیکن کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ شے ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہی ہے۔ جب آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہی ہے تو وہ آنکھیں دل کو پیغام پہنچاتی ہیں، دل پھر آگے پورے جسم کو پیغام پہنچاتا ہے کہ تو اس کو خرید۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تبلیغ کرو۔ جب بار بار تبلیغ کرو گے نا، جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس کے کان بھی سن رہے ہیں، اس کی آنکھیں بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے کان اور آنکھیں جو دل کو پیغام پہنچاتی رہی ہیں، وہ دل اس تبلیغ کی طرف مائل ہو جائے گا، اس کام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ لہٰذا کبھی بھی تبلیغ کرنا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ ایک شخص کو ایک دفعہ نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، وہ نہیں پڑھتا، یہ نہیں مطلب نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، یار میں اس کو کہتا ہوں فائدہ تو ہوتا نہیں، کہتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے آپ کہتے رہو، آپ کا کام ہے کہنا، مائل کرنا اور اس کام کی طرف لانا یہ ہمارا کام ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اس لیے جو آج آیت مبارکہ پڑھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا فذکر، آپ نصیحت کریں، آپ ہمارے پیغام کو پہنچا دیں۔ انما انت مذکر، ہم نے آپ کو نصیحت کے لیے بھیجا ہے، لیکن لست علیہم بمسیطر، کسی پر مسلط کر کے نہیں بھیجا کہ آپ مار پیٹ کے نماز پڑھاؤ، مار پیٹ کے تبلیغ کرو۔ فرمایا نہیں، آپ تبلیغ کرو، ہمارا کام پہنچا دو۔ آگے اللہ کہتا ہے واللہ یہدی من یشاء، پھر وہ جسے چاہے اپنے کام کی طرف بلا لے گا اور جسے چاہے گا دور کر دے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اس کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں یہ 4 کام کرنے کی خود بھی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔